اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 19، آیت نمبر 30۔ قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے۔ آیت نمبر 31۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اور اس نے مجھے ببرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ ہمارا زکوٰۃ کا ٹاپک ہے، اور یہ جو سب ٹاپک جس کی 2 آیات ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ آج آخری اور تیسری آیت ہے کہ ہم سے پہلی امتوں پہ بھی زکوٰۃ فرض تھی، ان کو بھی زکوٰۃ کا حکم تھا۔ تو اسی سلسلے میں یہ آج کی یہ والی آیت ہے آپ کے سامنے۔ 2 بلکہ آیات ہیں، 2 میں نے اس لیے کی کہ تھوڑا کنٹیکس بھی سمجھ آ جائے، ورنہ آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ وہی بچے جب چھوٹے بچے تھے ابھی کچھ ہی دنوں کے، تو وہ بول پڑے تھے، تو یہ وہی اپنا وہ بتا رہے ہیں۔ اس سے اگر بالکل پچھلی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور یہ آپ پوری اگر آگے پیچھے والی کنٹیکس ان آیات کا پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کی بات ہو رہی ہے، اور ان کا وہ مکالمہ اور وہ سارے جو ہے کہ وہ جب حضرت مریم علیہ السلام بچے کے ساتھ آتی ہیں تو وہ ان کو سب کہنے لگتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا اور سارا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف ہی اشارہ کیا، تو وہی پھر اس سے پچھلی آیت میں بالکل ایگزیکٹلی یہی بیان کیا گیا کہ وہ بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ پھر بچہ یہ بولا۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے 30 نمبر ہے، یہ پھر وہاں سے ہے کہ بچہ پھر بولا، اور یہ اس 31 نمبر آیت کے بعد اگر وہ کریں تو وہی واقعہ پھر آگے کنٹینیو ہو رہا ہے، اور ان کا وہ ڈائلاگ پورا کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو آپ ضرور پڑھیے گا کنٹیکس بھی اس کا۔ پہلی آیت نمبر 30 کو دیکھتے ہیں، اور میں اصل میں یہ کنٹیکس ضروری ہوتا ہے، میں مقصد بھی میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، مقصد ہی یہ ہے کہ آپ خود ان کو سمجھیں، تو وہ سمجھیں گے آپ تب بھی جب اس سے اگلی پچھلی آیات کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور یہ ساری پوری سورہ پڑھ لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ یہ تو اب چھوٹی سورہ، اتنی کوئی لمبی بڑی سورہ نہیں ہے، تو اگر آپ وہ بھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ پورا کنٹیکس ہم اس سے پچھلے جو پلے لسٹ ہے قرآن پاک کا مین ٹاپک جو پلے لسٹ ہے پوری ایک، تو وہ اس میں تو ہم پوری آیات سورہ بھی کرتے رہے ہیں اینڈ پہ جا کے چھوٹی، اور آلموسٹ قرآن پاک کی آدھی سورہ ہم نے کی ہیں۔ اچھا، اس 30 نمبر آیت میں بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ وہی بولے گا، تو وہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ چھوٹے بچے تھے تو وہ بولے پھر کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ پہلی بات یہ، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی۔ اب وہ کیونکہ تبھی، حالانکہ وہ بچے تھے لیکن وہ رسول تو تھے، تو ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کتاب آ رہی ہے یا وہ رسول ہیں، اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ پیغمبر کا بھی ذکر آ گیا، حالانکہ جو عربی کا ہے وہ نبی کا اوپر ورڈ آیا ہے، تو نبی پیغمبر بھی ہوتے ہیں، پیغام پہنچانے والا۔ رسول جو ہے وہ سیپریٹ ہے، جو رسول اور نبی میں جو فرق ہے وہ پہلے بڑی ڈیٹیل سے بیان کر چکا ہوں۔ رسول جب کسی قوم پہ آتا ہے تو یا جب آتے ہیں، آتا میں نے اس لیے واحد کا صیغے کے لیے کہ ایک اگر رسول تو وہ پھر آتا، ان کو بھی احترام سے آتے کہہ دینا چاہیے، لیکن ایک قوم پہ صرف ایک ہی آ سکتے ہیں، تو اس لیے تو ایک قوم پہ جب وہ کوئی رسول آتے ہیں تو وہ اس قوم کا اسی دنیا میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ان کو فائنلی اس دنیا میں ہی اس قوم کو جزا اور سزا ملنی ہوتی ہے، جزا چاہے اس لیول کی نہ بھی ہو، لیکن سزا جو نہیں ماننے ان کو سزا ضرور ملتی ہے، اور یہ بہت ساری قوموں کے بارے میں ہم نے دیکھا
ایک ایکسیپشن ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ایکسیپشن ہے، وہ کبھی پھر موقع ملا تو اس پہ بات کریں گے وہ ایکسیپشن کیوں ہے یا وہ کیا ہے. لیکن باقی جو پچھلے ہم نے دیکھا حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. اور اسی طرح اور بہت سارے رسولوں کی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ہم نے واقعہ وہ سنا ہے کہ وہ پڑا ہوا ہے قرآن پاک میں، اور ان کی پھر پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا. اور اس طرح اور بہت سارے رسولوں کے بارے میں ہے. لیکن نبی جو ہوتا ہے وہ صرف اپنا پیغام ہی، اللہ کا پیغام بندوں تک بس پہنچانا ہی اس کی اتنی ذمہ داری ہوتی ہے، تبلیغ اور یہ وہ یہاں تک ہی. اچھا، آیت نمبر 31، اور اس نے مجھے برکت کیا ہے. اگلی بات یہ کہ ایک تو یہ کہ اللہ کا بندہ ہوں، دوسری کہ کتاب عطا فرمائی، اور تیسرے پیغمبر بنایا، اور اس نے مجھے ببرکت کیا ہے. یہ اگلی بات آیت نمبر 31 میں، جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے، جہاں بھی وہ ہوں ببرکت بنایا ہے، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہے اپنی قوم کے لوگوں کو یا اپنی فیملی کے. تب تو فیملی والے زیادہ قوم والے بھی تھے، لیکن فیملی والوں نے یہ کویسچن کیا کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو حضرت مریم علیہ السلام کو. تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے. یہاں پہ دیکھیں کرنے والے کام دو ہی بیان کیے ہیں ایمان کے بعد، ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ. یہ ہم پہلے بڑی ڈیٹیل سے ویسے پڑھ چکے ہیں کہ ضروری جو سب سے یہ زکوٰۃ کے اسی پلے لسٹ میں ہی، اسی ٹاپک کے اندر ہی آپ پیچھے اگر ویڈیو کو سننا چاہے دیکھنا چاہے تو دیکھیں کہ کام دو ہی ضروری ہیں ایمان کے بعد، وہ نماز اور زکوٰۃ ہے. باقی روزے ظاہری بات ہے وہ بھی فرض ہیں، ضروری ہیں، لیکن وہ تو سال بعد ہی آتے ہیں نا، ایک سال کے بعد. ڈیلی کے جو عام جو کام کرنے والے ہیں وہ نماز ہے ڈیلی کا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے آپ نے وہ بھی سال بعد ہی دینی ہے. لیکن وہ ضروری، بڑے ضروری، وہ جہاں بھی ذکر آیا ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کا ضرور ذکر آیا ہے. بڑی ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں یہ. اچھا، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں. جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم. تو نماز اور زکوٰۃ، یہاں زکوٰۃ اتنی ضروری ہے کہ وہ، اور دیکھیں پچھلی امتوں پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پچھلی اور ہم نے پہلے بھی بنی اسرائیل پوری کے لیے بھی 2 آیات پڑھی ہیں. اور یہ نماز اور زکوٰۃ اتنی ضروری ہے، ہم پیچھے آیات یہ پڑھ چکے ہیں کہ ان مشرکین کو بھی جن کے لیے، جن کو قتل کرنا فرض کر دیا گیا تھا، تو ان کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کا رستہ چھوڑ دو. تو مطلب ان کو چھوڑ دو، تو وہ اور تمہارے وہ برابر کے مسلمان بھائی ہیں. تو یہ اتنی نماز اور زکوٰۃ ضروری ہے، یہ ہم بڑی ڈیٹیل سے یہ پڑھ چکے ہیں. یہ آیات بھی آپ ان کو کنٹیکسٹ بھی اور سارا ڈیٹیل سے دیکھیے گا، غور و فکر کریں. جزاک اللہ خیر.